وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، 4 کاموں کو کثرت کے ساتھ کرنا۔ اور وہ 4 کام کیا ہیں؟ فرمایا کہ پہلے 2 کام، ایک کام تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھا جائے کثرت کے ساتھ، اور دوسرا کام یہ ہے کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے۔ اور 2 چیزیں اور ارشاد فرمائیں، لا غناء بکم عنہما، تم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، تمہاری لازمی ضرورت ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ فتسألون اللہ الجنہ، اللہ سے جنت کو طلب کرنا، وتعوذون بہ من النار، جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ 4 کام کثرت سے کرنے کے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا، اللہ تعالیٰ اس افطار پر اسے بڑا انعام عطا فرمائیں گے۔ اور انعام کیا ملے گا؟ کہ اس افطار کرانے پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ، ہمارے پاس اتنا تو نہیں ہے کہ ہم کسی کو افطار کرا سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس افطار کرانے کے لیے بہت زیادہ افطاری کی ضرورت نہیں، جو آدمی 1 کھجور کسی کو دے دے، 1 گھونٹ پانی یا دودھ کا کسی کو دے دے اخلاص کے ساتھ، اسے بھی اللہ یہ انعام عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا جس نے کسی روزے دار کی پیاس کو بجھایا، اللہ اس سے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے پانی عطا کرے گا۔ تو کتنا بڑا انعام ہے اس دن میں، ان راتوں میں قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول، استغفار کا معمول، نیکی اور خیر کے کاموں کو تلاش کرنے کا معمول، اور روزہ افطار کرانے کا معمول، تراویح کا اہتمام، غیبتوں سے اپنے آپ کو بچانا، جھوٹ سے بچانا، اور وہ تمام امور جو ہمارے لیے جو ہے زوال کا سبب بن سکتے ہیں، ہماری نیکیوں کو کھا سکتے ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے ان اوقات کو اگر ہم قیمتی بنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں ہمارے لیے خیر اور خوبی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آنے والے مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے، اور خیر کے کاموں پر استقامت عطا فرمائے، شر کے کاموں سے اجتناب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔